ہمارا جو کورس ہے یہ اصل میں درمیانے درجے کا کورس ہے۔ نہ تو ہم یہ کریں آیت پڑھیں اور آیت کے بارے میں ایک دو باتیں بیان کر کے آگے چلے جائیں، اور نہ ہی یہ بہت تفصیلی کورس ہے کہ جس میں ہم ہر آیت کی بہت باریکی میں جائیں، بہت ہی تفصیل میں جائیں اور اس سے متعلق ہر قسم کے معاملے کو ڈسکس کریں۔ کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر سورہ کہف کی تفسیر مکمل کرنے کے لیے ہمیں جو کورس کا دورانیہ ہے اس کو 3 گنا بڑھانا پڑے گا، جو کہ بہت طویل ہو جائے گا اور وہ مناسب نہیں۔ ویسے بھی جو مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی گہرا تدبر جو قرآن مجید میں ہے وہ اسی وقت ہو جب انسان ایٹ لیسٹ یہ جو میڈیم والا لیول ہے ایک دفعہ گزر جائے اس سے۔ یعنی پہلی ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے کسی ایک مقام کو بہت ہی زیادہ گہرائی سے پڑھ لیں۔ پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک بار قرآن مجید کو شروع سے آخر تک مختصر صحیح لیکن تفصیل سے پڑھیں اور ہم اس کے مضامین کے اہم پہلو دیکھ لیں۔ پھر جب ہم بنیادی چیز سے گزر جاتے ہیں تو پھر فائدہ مند ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ پہلوؤں کو لے کر بہت زیادہ گہرائی سے پڑھیں، بہت زیادہ گہرائی سے اس کو سمجھیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو کورس ہے سورہ کہف کا، یہ درمیانے درجے کا کورس ہوگا جس میں ہم نہ ہی بہت مختصر اور نہ ہی بہت زیادہ تفصیل بلکہ درمیانے درجے میں رہ کے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ باقاعدہ سورہ کہف کی تفسیر پر آنے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو ہوگی، کچھ بنیادی تعارفی گفتگو ہوگی، اور آج کی کلاس میں موسٹ لائکلی ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ کہف ہی کیوں؟ ہم کیوں سورہ کہف کی تفسیر پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیوں سورہ کہف کے علاوہ کسی اور سورت کی اس وقت تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یعنی ہم نے اس کو اختیار کیوں کیا؟ قرآن مجید سب کا سب عظمت والا ہے، سب کا سب اللہ کا کلام ہے، اور کسی ایک حصے کو کسی دوسرے حصے پر ترجیح دینا آسان نہیں، ماں سوا یہ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو غیر معمولی قرار دیا۔ ہمارے پاس یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ حصہ اہم ہے، یہ حصہ زیادہ اہم ہے، یہ حصہ کم اہم ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات کے بارے میں غیر معمولی فضائل بیان کیے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر معمولی ہیں، لیکن اہمیت یا فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریلیونسی کیا ہے، یا کوئی اسپیسیفک موضوع کون سا ہے جو کسی قرآن مجید کے مقام میں ہے اور وہ ہمیں آج اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ موجودہ دور بہت زیادہ تیزی سے تبدیلی کا دور ہے، موجودہ دور بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، نت نئی ایجادات ہیں، اور یہ جو ایجادات ہیں یہ خالی یوٹیلیٹی کی چیزوں میں نہیں ہے، نظریات میں بھی ہیں۔ آئے دن آپ نئے نظریات سنتے ہیں، نئے ورژن سنتے ہیں، اور یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اسلام کے ورژنز بھی کوئی کام نہیں۔ آپ کو روز ایک نئی شخصیت نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اسلام مجھے سمجھ آیا ہے، اور آج تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اسلام سمجھ نہیں آیا تھا، لہٰذا اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ اور یہی معاملہ اس وقت پوری دنیا میں ہے کہ ہر دن کوئی نیا معاملہ، کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا بیان آ رہا ہے۔ اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات ایک عام مسلمان کنفیوز بھی ہوتا ہے کہ میں جاؤں کدھر۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو دور ہے اس کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، یہ دور فتن ہے، اس دور میں فتنے بہت عام ہیں، تو لہٰذا فتنوں کی معرفت بھی، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فتنوں کا دور ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فتنہ ہے کیا، اور آج کے دور میں کون سے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کو ہم نے پہچاننا کیسے ہے، اور پھر ہم نے ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو چونکہ جو فتنوں کا معاملہ ہے یہ کوئی 2+2=4 کی طرح، ہاں فتنہ ہوگا اور ہم اس کو فوراً آسانی سے پہچان لیں گے، اس کے لیے علم بھی کافی نہیں ہے، ایمان بھی درکار ہے فتنوں کو پہچاننے کے لیے، لیکن ایمان کے ساتھ علم بھی چاہیے۔ لہذا کم از کم یہ جو ہماری کوشش ہے، یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن مجید کے ایک ایسے حصے کو جو کہ کچھ اہم فتنوں کا ذکر کرتا ہے اور جو ایک اہم بصیرت عطا کرتا ہے ایمان کی، اس سے گزریں، اور اپنے موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان کی جس قدر معرفت حاصل کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی کو ہم سامنے رکھ سکیں۔ پھر جو آنے والا دور ہے اس دور کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی خبریں ہمیں ہمارے دین نے دی ہیں، اس میں سر فہرست اگر ہم کہیں موسٹ پاپولر جو چیز ہے وہ فتنہ دجال ہے۔
تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان جس کو شاید دین کی اور چند بنیادی باتوں کا نہ پتا ہو، لیکن وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ اچھا دجال کون ہے، کب آئے گا، کہاں آئے گا، کیسا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تو جو مستقبل کی خبریں ہوتی ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کچھ چیزیں تو سمبولیکلی بیان کی جاتی ہیں، کچھ اشارے کنائے میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک روم ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ وہ اپنی منمانی تعویلات شامل کر سکے۔ اور جو عوام الناس ہے، عوام الناس کے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی کہانی بیان کی ہے، کہانی دلچسپ ہے کہ نہیں۔ کسی شے کا علمی ہونا اور کسی شے کا دلچسپ ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو بعض اوقات ایک چیز بہت علمی ہوتی ہے لیکن دلچسپ نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایک چیز بہت دلچسپ ہوتی ہے لیکن وہ علمی نہیں ہوتی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ علمی بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو۔ میں اس کی آپ کو ایک سادی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ قرآن مجید نے تقریباً ایک دو واقعات کو چھوڑ کر، ایک دو قصوں کو چھوڑ کر کہیں بھی کسی قصے کو شروع سے لے کر آخر تک بیان نہیں کیا، بلکہ ایک قصے، ایک واقعے میں سے چند باتیں اٹھا لی اور وہ بیان کر دی، اور باقی باتوں کو چھوڑ دیا، ان کا بیان نہیں کیا۔ اب یہ چیز کیا ہے کہ اگر پورا واقعہ بیان ہو تو یقیناً وہ دلچسپ ہوتا ہے، انسان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ اچھا یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ لیکن قرآن نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ قرآن نے جو بیچ کی تفاصیل تھی جس کا ہماری ہدایت سے تعلق نہیں تھا اس کو بیان نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے ہاں جو کتابیں ہیں اس میں بڑے لمبے لمبے واقعات ہیں، پوری ایک جیسے سٹوری بلڈ ہوئی ہوئی ہے، اور وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ اور عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی تفسیر بیان کرنے والا شخص، وہ اس کو کہا جاتا ہے ٹرمنالوجی میں اسرائیلی روایات، وہ ساری چیزیں جو تورات اور انجیل سے ہمارے پاس آئی ہیں ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیلی روایات عموماً دلچسپ ہوتی ہیں لیکن وہ اتھینٹک نہیں ہوتی۔ اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایسی سی چیزیں بیان کی جائیں گی جو قرآن مجید نے بیان نہیں کی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسے سے واقعات بیان کیے جائیں گے جو بڑے مزے کے ہوں گے لیکن قرآن و حدیث ان کو اتھینٹیکیٹ نہیں کرتا۔ اور قرآن کا اسلوب کیا؟ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ واقعے کی دلچسپی کی طرف نہیں لے کے جاتا انسان کو، بلکہ واقعے کی نصیحت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جتنا واقعہ نصیحت کے لیے بیان کرنا ضروری تھا وہ اتنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب الفوز الکبیر میں، جو ان کی اصول تفسیر کی کتاب ہے، کہ قرآن مجید نے پورے پورے قصے اس لیے بیان نہیں کیے کہ قرآن مجید کا مقصود یہ ہے کہ لوگ قصے کی دلچسپی میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ لوگ اس واقعے یا اس قصے سے جو عبرت حاصل ہونی ہے اس پر نگاہ رکھیں۔ لہذا قرآن مجید نے کسی بھی واقعے یا کسی بھی قصے کو اول تاخر بیان نہیں کیا، اس کی ضمنی تفصیلات بیان نہیں کی۔ تو بہرحال آج چونکہ یہ دجال اور دجال سے متعلقہ اور جو امور ہیں، چونکہ قرآن و سنت نے جو ان کو بیان کیا ہے اس میں بہرحال انسان کے پاس یہ روم ہے کہ وہ اپنی کہانی اس میں سے بن لے، کیونکہ ذرا مستقبل کی باتیں ہیں، مستقبل کی باتیں ایگزیکٹ حالات و واقعات کیا ہوں گے تو کوئی اشارے کنائے میں بات ہوگی، کوئی سمبولک بات ہوگی۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن و سنت کی یہ چیزیں لے کر اس سے ایک ایسی سٹوری بلڈ کرتے ہیں جو سٹوری انٹرسٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ اتھینٹک نہیں ہوتی۔ اور جو عام یوزر ہے سوشل میڈیا کو یوز کرنے والا یا عوام الناس میں جو لوگ ہیں، وہ یہ چیز جانتے نہیں ہیں کہ ہم جس چیز کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ چیز دلچسپ زیادہ ہے، اتھینٹک نہیں۔ لیکن چونکہ عوام الناس کو دلچسپی سے غرض ہوتی ہے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ جو شے ان کو دلچسپ لگے وہ اس کو اتھینٹک بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ چیز بہت بڑی ایک پرابلم ہے فتنوں کو سمجھنے کے لیے، کہ آئے دن نئے نئے لوگ آئیں گے، وہ فتنوں کے بارے میں نئی نئی باتیں بیان کریں گے، اور وہ دلچسپ باتیں عوام اس کو لے گی، اور عوام بجائے فتنے کی معرفت حاصل کرتی اپنے آپ کو بچاتی ہوئی ایک طرح سے ایک اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک ایکسپلویٹیشن کا طریقہ ہے کہ ایسی چیز جس میں کچھ اٹریکشن ہے تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان تعلیمات کو قرآن و سنت سے لے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان تفصیلات یا ان تقاضوں کو پورا کرنے والے ہم ہیں۔ مثلا امام مہدی کا ایک تصور ہے دین میں، اور یہ بڑا ایک اٹریکٹیو تصور ہے لوگوں کے لیے، تو کچھ لوگوں نے اس تصور کو لے کے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے ثابت کریں کہ وہی مہدی ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسپیس اس طرح سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی اہم ترین چیزیں بیان کرو،
اور لوگوں کے جذبات کو ابھارو، اور جذبات کو ابھارنے کے بعد جو میرا ایجنڈا ہے، اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کی تکمیل میں کر لوں ان احادیث، ان روایات کے ذریعے جو کہ قرآن و سنت نے بیان کی۔ مثلا ہمارے ہاں کچھ لوگ دانشور ایسے ہیں جنہوں نے غزوہ ہند کے نام کے اوپر پوری ایک سٹوری کھڑی کی، اور سٹوری خالی کھڑی نہیں کی بلکہ انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کو جذباتی کیا، اور بتایا کہ دیکھو بھائی، غزوہ ہند میں تم جو ہے اول صف کے مجاہد ہوگے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور کافی حد تک اپنے آپ کو اس غزوہ ہند کا چیمپئن قرار دیا، اور اچھی خاصی لوگوں سے داد وصول کی، ایک فالوئنگ بنائی، اور اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ اور جب وہ سارا مقام پیدا ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا، وہ غزوہ ہند بھی کہیں غائب ہو گیا، ان کا باقی سارا چیزیں غائب ہو گئی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ پینترا بدل لیا۔ لیکن ان کو سننے والوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ بھائی یہ بندے نے ہمیں اپنا فالوور یا اپنا فین تو بنایا تھا غزوہ ہند کے نام پہ، غزوہ ہند تو ہوا کوئی نہیں، اور یہ بندہ کہیں اور چل نکلا ہے۔ تو بہرحال یہ فتنے ہیں جن کی معرفت ضروری ہے، اور فتنوں کی معرفت کے حوالے سے جو موجودہ دور جو ہے اس کے جو خاص بڑے بڑے فتنے ہیں، ان کی معرفت کے حوالے سے یہ زیادہ مناسب بات ہوگی کہ ہم ایک دو احادیث کے بجائے قرآن مجید کا ایک پراپر بڑا حصہ، اور اس حصے کو پھر بہت سی احادیث کی روشنی میں پڑھیں۔ دیکھیں، جو جز ہوتا ہے نا کسی چیز کا، جو پارٹ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں تو برحق ہوتا ہے، لیکن اگر اس پارٹ کو الگ کر دیا جائے تو اس کی معرفت تبدیل کی جا سکتی ہے، اس کی آئیڈینٹی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ پورے قرآن سے اگر آپ ایک آیت نکال لیں اور اس ایک آیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو بعض اوقات اس آیت کے جو ظاہری معنی لوگ سمجھ رہے ہوں گے، وہ معنی اس کے حقیقی معنی نہیں ہوں گے، جبکہ اس سے پچھلی 5-6 آیتیں اور اس سے اگلی 5-6 آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے وہ معنی تو نہیں تھے جو یہ صاحب بیان کر رہے تھے۔ لیکن اگر کسی نے من مانے مانے بیان کرنے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کو ایک دو احادیث، ایک دو آیات دکھائے گا۔ میں اس کی سب سے سادہ مثال کہ سورہ توبہ میں ایک آیت موجود ہے شروع میں، بالکل غالباً آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو۔ اب یہ آیت ایسے ہی ہے، اس کا ترجمہ بھی درست ہے، لیکن کچھ لوگوں نے لے کے جو اسلام دشمن ہیں کہا کہ دیکھو اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نعوذ باللہ، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو۔ اب اگر کوئی شخص سورہ توبہ کو شروع سے پڑھنا شروع کر دے تو اس آیت کو تو وہ پڑھے گا، ترجمہ بھی یہی ہوگا، لیکن وہ دیکھے گا کہ اس سے آگے قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے کہ اگر ایک مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اور اللہ کا کلام سننے کے بعد اس شخص کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو جہاں وہ سیف فیل کرے، اور پھر وہ اپنی آزاد مرضی سے یہ فیصلہ کرے کہ اس نے ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں، اس کے اوپر تلوار نہ لٹک رہی ہو۔ اور جن لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا تھا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، وہ جنرل مشرک نہیں تھے، وہ عام مشرک نہیں تھے، وہ چند ایسے دشمن تھے جنہوں نے پورے اسلامی دور میں، پوری سیرت میں اتنے بڑے بڑے جرائم کیے تھے کہ ان کے جرائم قابل معافی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں تو یہ حکم تھا کہ اگر یہ کعبہ کے پردے بھی پکڑ لیں تو ان کو معاف نہیں کرنا۔ تو وہ آیت جو چند اسپیسیفک مشرکین کا ذکر کر رہی ہے، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں کہ وہ قتل کرنے کے لائق ہیں، بڑی آسانی سے کوئی شخص کیا کرے گا، اس ایک آیت کو الگ کر کے بیان کرے گا اور کہے گا دیکھیں قرآن مجید یہ، جیسے قرآن مجید کی ایک آیت کو الگ سے بیان کیا جائے گا، اس سے اپنے منمانی معنی بیان کی جا سکتے ہیں، ایسے ہی احادیث کا معاملہ بھی ہے کہ ایک دو تین احادیث بیان کر کے کوئی شخص بڑے آرام سے اپنے کسی ایجنڈا کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں سے یہی عرض کرتے ہیں کہ جو مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن سے گو تھرو کریں، اور لوگوں کو سننے پہ رلائے نہ کریں، اپنے علم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ہر مسلمان کے لیے دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اسی لیے آپ نے اسلام کے جو تقاضے پورے کرنے ہیں، اور اللہ کے ہاں جا کے جن سوالوں کا جواب دینا ہے، بغیر علم کے کیسے دیں؟ قیامت کے روز جا کے مجھ سے پوچھا جائے کہ جی تم نے یہ فلاں ذمہ داری ادا نہیں کی، میں کہوں یہ میرے اوپر ذمہ داری تھی، مجھے تو نہیں پتا، یہ کب بتایا گیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو قرآن مجید ہے اس میں یہ چیز موجود تھی، تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو میں کہوں وہ میں تو اور کاموں میں مشغول رہا۔ لہٰذا دین نے یہ کہا ہے کہ ہر فرد، ہر خاص و عام دین کا بنیادی علم، ایسا بنیادی علم جس سے اس کو دین کے بنیادی عقائد، بنیادی تصورات اور بنیادی اعمال پتہ چل جائیں، یہ ہر شخص حاصل کرے۔ ہاں، عالم بننا ہر کسی کا کام نہیں ہے، مفتی بننا ہر کسی کا کام نہیں ہے، لیکن بنیادی دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ایک شخص ساری زندگی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز غلط طریقے سے پڑھتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے روز کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ صحیح طریقہ آسمانوں پر کوئی راز تو نہیں ہے نا۔
وہ صحیح طریقے کو قرآن و سنت نے بیان کر دیا، اسی لیے بیان کیا کہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تو لہٰذا ہم کسی فتنے کا شکار ہوں، اس سے بہتر کہ ہم پہلے قرآن مجید سے وہ رہنمائی لیں جو رہنمائی ہمیں فتنوں سے بچائے۔ اور قرآن مجید کو پارشل پڑھنا درست نہیں، چند آیات کو پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو پورا پڑھنا چاہیے۔ اور ایون اگر قرآن مجید سے کسی خاص موضوع کو بھی ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم کسی پوری صورت کا مطالعہ کریں، کسی بڑے حصے کا مطالعہ کریں، تاکہ بات پوری طرح نکھر کے سامنے آ سکے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی بعض اور صورتیں جن میں سے ہم حکمت کے بہت سے موتی سمجھ سکتے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہوں، علم میں ان کو بھی وقت جیسے جیسے ہمیں مہلت دے ہم ان صورتوں کو بھی سمجھیں۔ لیکن آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ یہ جو سورہ کہف کی تفسیر کا کورس ہے، اس کو اول اور آخر نہ سمجھ لیں کہ بس یہ پہلا اور آخری قرآن سمجھنے کا جو ہے یہ سورس ہے، بلکہ یہ ان میں سے ایک ہے۔ ہم نے پورے قرآن کو سمجھنا ہے، پورے قرآن کو پہلے پہ سمجھنا ہے، پھر تھوڑا سا گہرائی سے سمجھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور گہرائی سے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہم نے تھوڑی سی بات کر لی کہ سورہ کہف کا ہم نے سلیکشن کیوں کی، کیونکہ موجودہ دور کے بہت سے فتنے، ان کا ذکر، ان کی معرفت، ان کا بیان، ان کی نشانیاں ہمیں اس صورت کو پڑھ کے سمجھ آئیں گی، اور ہمیں ایک معتدل موقف بھی سمجھ آئے گا کہ قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے کرنے کا کہتا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم اس میں سمجھیں گے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے کہ ہم اس صورت کو شروع کریں اور صورت کی تعارفی چیزیں پڑھیں، چند چیزیں میں چاہوں گا، کیونکہ یہ ہمارا آن لائن ایک پہلا سلسلہ ہے علم کا، تو ہم ایک مزاج، ایک طبیعت کو سمجھ لیں، اور جس حد تک ہم اس کے ساتھ قریب ہو کے چلیں گے تو انشاءاللہ نفع زیادہ ہوگا علم کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ ایک طالب علم جب علم حاصل کرنا شروع کرے، اور ہم اس وقت علم کی بات کر رہے ہیں قرآن کے علم کی، تو اس کے لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو اس کورس کو، جو ایک قرآن کی سورت کی تفسیر کا کورس ہے، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور کورس سے، خاص طور پہ جو کہ غیر دینی قسم کے کورسز ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارے رویے اور ہمارے مزاج اور ہمارے بیہیویئر میں کچھ فرق ہونا چاہیے جب ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہوں، اور اس وقت جب ہم دنیا کی کسی چیز کا علم حاصل کر رہے ہوں۔ اگر ہمارا رویے میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسا رویہ ہے، تو پھر گویا ہم نعوذ باللہ اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلا کام کرنے کا جو ہے ہر شخص کا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، تو سب سے پہلے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرے، بالکل اخلاص نیت کے ساتھ وہ اس علم کو اللہ کی رضا اور آخرت میں نجات کے لیے حاصل کرے۔ ہم میں سے جس کسی نے اس کورس کو جوائن کیا، چاہے ہم نے اس وقت سوچا چاہے نہیں سوچا، چاہے ہماری نیت پہلے سے درست تھی چاہے ہماری نیت پہلے سے درست نہیں تھی، ہم نے آج اس وقت اپنی نیت کو ریوائز کرنا ہے، اور ہم یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ ہم یہ کورس محض اللہ کو راضی کرنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیت بھی ہے اسے ہمارے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے، وہ ہمارے ذہنوں میں باقی رہنی چاہیے۔ مثلا اگر کسی نے یہ کورس اس لیے کرنا تھا کہ ہاں میں یہ کورس کروں گا نا، پھر میرے جو کولیگ ہے نا، میں جا کے ان سے بحثوں پیسہ کروں، اور پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ تم جو ہے نا وہ دجال کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہو، میں دیکھو پڑھ کے آیا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں دجال کون ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مقابلہ ارادہ ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقابلہ ہے، تو پھر یہ درست چیز نہیں۔ کوئی بھی اور ایسی نیت جو کہ ہماری اس وقت ایک کام کرنے کی اللہ کی رضا اور آخرت میں نجات کے علاوہ کوئی اور نیت ہے، اسے ہمیں بدلنا ہے اور ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنی، کیونکہ وعید بہت سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہاں دنیا کے علم کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ فرمایا جس نے وہ علم حاصل کیا جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اور یہ شخص وہ علم حاصل نہیں کرتا مگر دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم اگر کوئی شخص دنیا کے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، لم یجد عرف الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ لہذا ہماری نیت بالکل خالص ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھنے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے، اور آخرت میں اپنی کامیابی اور عذاب سے نجات کے لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔
کسی کے اوپر حاوی ہونے کے لیے، کسی سے بحث و مباحثے کے لیے، کسی کو پچھاڑنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کورس نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہ رویہ بھی بالکل درست نہیں ہے ایک طالب علم کے لیے کہ وہ کسی کورس میں بیٹھے اور وہ یہ اس لیے بیٹھے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جو پڑھانے والا ہے یہ ٹھیک پڑھاتا ہے یا غلط پڑھاتا ہے۔ پڑھانے والا ٹھیک پڑھا رہا ہے یا غلط پڑھا رہا ہے، یہ اس پڑھانے والے کے اساتذہ کا کام بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا جو شاگرد ہے وہ صحیح علم دے رہا ہے یا نہیں۔ جو طالب علم ہے اس کا کام ہے علم حاصل کرنا، تو اگر کسی کے علم کو چیک کرنا مقصود ہے تو یہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں۔ پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ دینی کورسز میں آتے ضرور ہیں، ہمارا یہ مشاہدہ ہے، لیکن وہ اصل میں اپنے نظریات ویریفائی کرنے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ آج تک ہم نے سمجھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب ہمارے ان نظریات کے مطابق بات کرتے ہیں یا یہ صاحب ہمارے ان نظریات کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور اگر تو انہوں نے ہمارے نظریات کے مطابق بات کی تو ہاں ہم کہیں گے ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ اچھی بات کرتا ہے۔ اور اگر انہوں نے ہمارے نظریات کے خلاف بات کی تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس بندے کو کچھ نہیں آتا۔ تو میں کون ہوں بھائی؟ میرے پہلے سے جو نظریات ہیں وہ معیار کیسے بن گئے، وہ اصول کیسے بن گئے، وہ کسوٹی کیسے بن گئے؟ میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے آج تک پڑھا، جو کچھ سمجھا، اگر علم اور دلیل سے کوئی بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا پہلے کا پڑھا ہوا یا سمجھا ہوا اس میں کچھ غلطی تھی تو میں تسلیم کروں۔ اور اگر میرا جو پہلے کا پڑھا ہوا ہے وہ علمی طور پہ مضبوط ہے اور یہ جو بندہ ہمیں نئی چیز پڑھا رہا ہے یہ اس کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں اس کی ہے، اس کی کوئی خاص اس نے وزن پیدا نہیں کیا اپنی بات میں، تو پھر ہم کہیں گے بالکل کہ بھئی آپ کے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، کوئی دلیل دے اس کی۔ لیکن ہمیں کم از کم اوپن تو ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ آئے گی، اگر کوئی بات علمی لگے گی، کسی بات کی دلیل مضبوط ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے اور ہم اپنے علم کو اپڈیٹ کریں گے اور ہم اپنے رویے اور عمل کو درست کریں گے۔ تو لہٰذا نیت خالص ہونا بہت ضروری ہے، اور نیت کے خراب ہونے کے بہت سارے پہلو ہیں جو کہ ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے، جو کہ ہمیں جس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا معاملہ یہ ہے کہ علم عمل کی نیت سے کیا جائے حاصل، نہ کہ علم کسی اور نیت سے حاصل کیا جائے۔ یعنی میں یہ نیت کر کے بیٹھوں کہ میرے سامنے جو علمی بات آئے گی میں اس پر عمل کروں گا، میں کل اس پر عمل کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا یہ بات کا مسئلہ ہے میرا، ابھی میرا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کورس میں جو بھی اللہ کا حکم سمجھوں گا، جو بھی اللہ کا مطالبہ میرے سامنے آئے گا، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس عمل، اس ارادے، اس مطالبے کو پورا کروں گا۔ اور اگر میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ میرا دل کیا تو میں کروں گا، میرا دل کیا تو میں نہیں کروں گا، مجھے کمفرٹیبل لگا میں کروں گا، مجھے مشکل لگا میں نہیں کروں گا، تو پھر یہ علم حاصل کرنا کس کام کا؟ لہٰذا ہم یہ نیت کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کورس کے دوران ہمیں جو عمل بھی سمجھ آئے گا کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ ہم سے مطالبہ ہے دین کا، یا ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ہے اور یہ قرآن پڑھ کر ہمیں لگا کہ اس کوتاہی کو دور کرنا ہے، تو ہم آج ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کوتاہی کو دور کریں گے، ہم اس عمل کو اپنائیں گے، ہم اپنے رویے کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک شعر ہے بڑا غیر معمولی شعر، اور میں تقریباً ہر کورس کے آغاز میں اس شعر کو بیان کرتا ہوں، اور یہ جیسے ہمارے لیے ایک ویژن کا کام دے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 204 ہجری میں وفات ہوئی ہے ان کی، 54 سال ان کی کل عمر تھی، اور 4 بڑے فقہا جو ہیں ان میں سے ایک امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد، ان کے استاد سے وکی، امام وکی رحمہ اللہ، ان سے انہوں نے شکوہ کیا ایک مسئلے کا، اپنے ایک کمپلین کی، اور اس بات کو انہوں نے شعر کے انداز میں بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شکوت الی وکی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکی سے اپنے حافظے کی کمزوری کا شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، آج آپ کسی سے پوچھیں گے کہ جی میرا حافظہ کمزور ہے تو وہ آپ کو کہے گا جی بادام کھائیں اور آپ سٹریس نہ لیا کریں اور آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ تو امام وکی جو تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی روٹین بہتر کر لو، بادام کھا لو تو یہ کر لو کر لو۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے اسلاف کن اصولوں پر کھڑے تھے۔ تو امام وکی نے کہا، امام وکی ان کو کیا کہتے ہیں؟ فاوصانی، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وصیت کی الی ترک المعاصی، کہ تم گناہ چھوڑ دو۔ امام شافعی سوال کر رہے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے، امام وکی ان کو جواب دے رہے ہیں کہ تم گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہ،
اس لیے کہ جو علم ہے یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ہم سب اس وقت جو جمع ہیں کس کام کے لیے جمع ہے؟ لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اللہ کی طرف سے جو نور ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور امام وقی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نور حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ اپنا نور کس کو دے گا؟ جو اس سے قریب ہے، جو اس کا پسندیدہ ہے۔ اور جو اس کا پسندیدہ نہیں ہے وہ دنیا کا ذہین ترین آدمی ہو سکتا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہو سکتا ہے، اس کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہو سکتا ہے، وہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دین کا علم، اللہ کی کتاب کا علم اللہ سے قرب کے ذریعے ملے گا، اور اللہ کے قرب میں رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ۔ لہذا جو شخص یہ سمجھتا ہے میں بڑا شاطر ہوں، میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا برائٹ ہوں، میرا مائنڈ بڑا شارپ ہے، میرے پاس کتابوں کا انبار ہے، میں گوگل کر سکتا ہوں، میں چیٹ جی پی ٹی یوز کر سکتا ہوں، کرتے رہے بھائی، علم نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ یہ دنیا کا علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کس کو ملتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اگر ہم اللہ سے قریب نہیں ہوتے، ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اور ہم اسی روش پہ قائم رہتے ہیں جس پہ ہم قائم ہیں، ہم کورسز کر لیں گے، سرٹیفکیٹ بھی لے لیں گے، ان کورسز کو کہیں پہ ڈسپلے بھی کر دیں گے، ہم نے اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں، اول پوزیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علم نہیں ملے گا۔ علم اور کورس میں فرق ہے۔ علم معرفت کا نام ہے، پہچان کا نام ہے، حقیقت کو جاننے کا نام ہے، اور باتوں کو جمع کر لینا علم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں لیکن وہ علم نہیں۔ لہٰذا یہ امام شافعی کا شعر ہمارے لیے ایک ویژن ہوگا کہ ہم نے اگر علم حاصل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ سے قرب اختیار کریں گے، تاکہ اللہ ہمیں اپنی کتاب کا علم عطا کرے۔ اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ العلم بلا عمل وبال، علم عمل کے بغیر وبال ہے۔ ہم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، قیامت کے روز جا کے ہم سے سوال ہو یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، تو ہم کہیں ہاں ہمیں پتہ سب تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن نہیں کیا۔ تو شاید وہ شخص جس کے پاس علم نہیں تھا اور اس کو علم حاصل کرنے کا واقعہ موقع بھی کوئی نہیں ملا، اتنے زندگی کے مسائل تھے اس کے، شاید اس کے پاس کوئی گنجائش ہو، شاید۔ لیکن جو جانتا تھا وہ کیا کہے گا وہاں پہ؟ سب کچھ جانتا تھا، میں سب پتا تھا، لیکن میں نے عمل نہیں کیا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ والعمل بلا علم ضلال، اور وہ عمل جس کے پیچھے علم نہیں کھڑا ہوا وہ گمراہی ہے۔ ہماری عوام میں کتنے لوگ ہیں جذباتی ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں دین کے نام کے اوپر، کھپ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس کو وہ دین سمجھتے ہیں وہ دین نہیں۔ کسی نے بزرگوں کی روایات کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے اپنی رسم و رواج کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے، کوئی شخص ایک بندے کے پیچھے چلے جا رہا ہے، اس بندے نے جو اس کو کہہ دیا وہ کرتا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمل بلا علم ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ لہذا عدل کیا ہے اس میں؟ اعتدال کیا ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں لیکن اس علم سے ساتھ عمل بھی جاری رکھیں۔ تیسری شے علم حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے، نمبر 1 اخلاص نیت تھی، نمبر 2 علم عمل کے لیے حاصل کیا جائے، اور نمبر 3 شدید محنت۔ اگر آپ علم کو پرائورٹائز نہیں کرتے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیے کہ پھر آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھے سیریس نہیں لے رہا میں اس کے لیے کچھ کیوں کروں، جس کا رویہ ہی نان سیریس ہے۔ کوئی کسی کمپنی میں کسی امپلائی کو ہائر کیا جاتا ہے نا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے صبح 9 بجے پہنچنا ہے آپ نے اور 5 بجے تک بیٹھیں گے یہاں، اور اگر آپ کو لگے کہ کبھی 10 بجے آ رہا ہے، کبھی 4 بجے اٹھ کے چلا جاتا ہے، کبھی اس کو کوئی بلا لیتا ہے کھانے کے لیے ادھر چلا جاتا ہے، تو آپ اسے کہیں گے کہ بھائی آپ نان سیریس ہیں، میں آپ کو ساتھ نہیں چلا سکتا۔ ایک شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور علم کون سا؟ اللہ کی کتاب کا، اور ہلکا سا نزلہ ہو گیا تو آج میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا، نزلہ ہو گیا ہلکا سا، ذرا سی کھانسی ہو گئی، او ہو میری طبیعت بہت خراب ہے، میں تو آج نہیں پڑھ سکتا۔ کسی دوست کا ایک میسج آ گیا کہ آؤ یار چلتے ہیں ذرا بیٹھ کے کوئی کھانا پینا کرتے ہیں، آج برگر کھاتے ہیں، آج پیزا کھاتے ہیں، ہم نے کہا اور ٹھیک ہے میں آتا ہوں، بس کلاس کی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کلاس تو بعد میں اٹینڈ ہو سکتی ہے، کوئی نہیں میں نوٹس لے لوں گا کسی سے، میں ریکارڈنگ لے لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ لے لیں ریکارڈنگ، لے لیں سب کچھ لے لیں، علم نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتایا ہے کہ اے اللہ تیری کتاب کا علم جو ہے اس کی نعوذ باللہ اتنی بھوکت نہیں تھی، اتنی ویلیو نہیں تھی میرے نزدیک کہ میں قربانی دے سکتا،
اور میں اپنے دوست سے کہتا کہ اچھا تھوڑا سا آگے کر لو، تھوڑا سا پیچھے کر لو، آج کی جگہ کل کر لو، یا اگر نہیں کر سکتے تو خیر ہے کوئی نہیں، میں نے اگر آج پیزا نہ کھایا، میں نے اگر آج برگر نہ کھایا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس وقت چیز زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب ہمارا دنیا کے لیے رویہ مختلف ہے۔ تو میرا ایک سادہ سا اصول ہے کہ اگر میں نے یہ طے کرنا ہے کہ میری روش درست ہے یا نہیں، میں جو ایفرٹ کر رہا ہوں وہ مناسب ہے کہ نہیں، تو میں کم از کم یہ کمپیئر کر لوں کہ کوئی دنیا دار شخص اپنی دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، اور اگر میری قربانی اس دنیا دار شخص کی قربانی سے کم ہے تو میں پہلے ہی نااہل قرار پا گیا۔ مثلاً ایک دن میں بارش ہو رہی تھی اور میں گھر سے باہر نکلا کسی کام کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بائک پر اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہا ہے اور لٹرلی کمبل اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اس کے پاس گھر میں کوئی چیز نہیں ہوگی اور اس وقت، اور اس کو محسوس ہوا ہوگا ذرا چھتری لے کے بائک پہ آپ جا نہیں سکتے، اور اس کے پاس کوئی ایسا پلاسٹک کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، تو اس نے پورا کمبل ڈالا ہوا بچوں کے اوپر، اور بچے اس کمبل کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو یونیفارم پہنا کے بارش میں بائک پہ اسکول چھوڑنے جا رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک کپل ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ بارش میں بھیگتے ہوئے بائک پہ جا رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ اپنے کام سے کتنے کمیٹڈ ہیں کہ بارش نے ان کو نہیں روکا کہ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں یا یہ دفتر نہ جائیں۔ اور اسی دن شام کو جب میں کلاس میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ آدھی کلاس چھٹی پہ ہے۔ کیوں چھٹی پہ ہے؟ بارش ہے جی آج تو وہ بارش جو دفتر جانے سے نہیں روک سکتی، وہ بارش جو بچوں کو اسکول جانے سے نہیں روک پاتی، وہ بارش جو انسان کو دوسرے شہر کا سفر کرنے سے نہیں روک پاتی، وہ بارش روکتی ہے تو قرآن پڑھنے سے، وہ بارش عذر بنتی ہے تو قرآن کا علم حاصل کرنے سے۔ اس میں بارش کا مسئلہ نہیں تھا، ہمارے نزدیک ہمارے دلوں میں اس کام کی قدر کا مسئلہ تھا۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوا کہ بارش تھی، کسی شخص نے کسی دینی کام کے لیے آنا تھا تو پتا چلا کہ جی وہ نہیں آئے۔ پوچھا گیا کہ کیوں نہیں آئے؟ جی بارش تھی آج، تو آپ کو پتا ہے میں تو بائک پہ آتا ہوں، تو اس بارش میں تو بائک پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا دفتر جو آپ بائک پہ جاتے ہیں تو کیا بارش ہوتی ہے تو دفتر بھی نہیں جاتے؟ نہیں دفتر جاتے ہیں۔ کیسے جاتے ہیں؟ رائڈ بک کرا کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی دفتر رائڈ بک کرا کے آپ چلے جاتے ہیں تو کسی دینی کام کے لیے بھی کبھی تو ایسا ہو نا، چلے روز آپ نہیں افورڈ کر سکتے، بارش بھی روز نہیں ہوتی، لیکن چلیں ٹھیک ہے معاشی تنگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی ایک دفعہ تو ایسا ہو کہ اگر میں بائک پہ سفر کرتا ہوں اور میں کسی دینی پروگرام میں بائک پہ اس لیے نہیں جا پا رہا کہ بارش ہے، تو میں کہوں کہ میں 300 روپے 400 روپے 500 روپے لگا کے میں رائڈ پہ چلا جاتا ہوں، لیکن میں نے جانا ہے۔ سوچئے کہ اللہ کا کیا قرب حاصل ہوگا جب اللہ دیکھے کہ میرا یہ بندہ اس کے پاس تنگی ہے، لیکن اس کے دل میں قرآن کی محبت، دین کے علم کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنی اس تنگ حالات میں سے بھی اس نے پیسے نکالے ہیں اور یہ اس کام کو پرائورٹی دے کر وہاں پہنچا ہے۔ تو برحال ہمارے رویوں میں بھی بعض ایسے مسائل ہیں جو ہمیں بہت سے کورسز کروا دیتے ہیں لیکن ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو شاید میری باتیں اس وقت تھوڑی تنگ بھی کر رہی ہوں گی کہ ہم تو سورہ کہف پڑھنے آئے تھے، اس نے کیا کہانی شروع کر دی، لیکن معذرت کے ساتھ سورہ کہف پڑھنے کے بعد اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ پہلے سمجھ آ جائے، اور پھر اس سمجھ کے ساتھ ہم سورہ کہف کو پڑھیں یا قرآن کا جو بھی حصہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم یہ بات اس موقع پہ کریں، لہذا قربانی ضروری ہے، محنت کرنی ہوگی، تگ و دو کرنی ہوگی، اور میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ اس کورس کے آخر میں لازمی بیٹھیں اور آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اس کورس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا قربانی دی، کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کے رستے میں آئی اور آپ نے اس کو چھوڑ کر کورس کو یا کلاس کو ترجیح دی۔ اگر تو کورس کے آخر میں آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے دین کے علم کو ترجیح دی، اور میں جو فلاں جگہ گھومنے جا سکتا تھا، میں فلاں جو پارٹی میں جا سکتا تھا، میں فلاں جو کھانا کھا سکتا تھا، میں نے اس کو اوائڈ کیا اور میں نے ترجیح کے اوپر علم حاصل کیا۔ اور اگر آپ کو پتا چلا کہ نہیں جی جب 19-20 کا مسئلہ آیا تو میں نے کورس کو آگے پیچھے کر کے میں نے اپنے کام سیٹ کیے سارے، جب مجھے ہلکی سی کھانسی آ گئی، جب مجھے ہلکا سا نزلہ ہو گیا، ہلکا سا بخار ہو گیا، تو میں نے کہا کہ بس چھوڑو بھائی کلاس بعد میں اٹینڈ کریں گے۔ تو شاید آپ لوگوں کو یہ بات مناسب نہ لگے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے ریکارڈنگز کی اویلیبلٹی نہیں رکھی، ہمیں معلوم ہے کچھ لوگوں کے حقیقی عذر بھی ہوتے ہیں،
لیکن ایک دفعہ آپ ایک رستہ کھول دیتے ہیں تو پھر حقیقی عذر سے غیر حقیقی عذر تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے اندر ایک یہ سستی ہے کہ وہ جب اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے تو پھر بعض کا وہ کہتا نہیں ہاں عذر ہے میرا، لہٰذا آپ نے جان بوجھ کے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر آپ یہ 2 کلاسیں نہ اٹینڈ کر پائیں اپنے ضروری کاموں کے سے، وہ چھوٹا نقصان ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہاں ریکارڈنگ مل جائے گی، لہٰذا جو کام ہے اس کو پرائرٹی دے دو اور یہ میں ریکارڈنگ سن لوں گا بعد میں۔ علم اس چیز کا نام نہیں ہے، علم قربانی مانگتا ہے، قربانی بغیر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو قربانی کس چیز کی ہوگی؟ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تگ و دو کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اور میں آپ کو کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانی دی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، 2 بڑے شاگرد جو ان کے تھے ان میں سے ایک امام ابو یوسف ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ العلم لا یؤتیک بعضہ، علم تمہیں اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا، کچھ حصہ بھی نہیں دے گا، حتی تؤتیہ کلہ، یہاں تک کہ تم اسے اپنا کل دے دو۔ یعنی اگر تم کچھ علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ کب حاصل ہوگا؟ جب تم اپنا کل کا کل جو ہے وہ علم کو دو گے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹا پھوٹا کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ایسے جو ہے ٹانکے جوڑ جوڑ کے کرنے کا کام نہیں۔ علم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے، اس کو پرائرٹی دی جائے۔ پھر امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میراث العلم خیر من میراث الذهب، علم کی جو وراثت ہے یہ سونے کی وراثت سے بہتر ہے۔ وَالنَّفْسُ الصَّالِحَةُ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، اور جو پاکیزہ نفس ہے وہ ہیرے موتیوں سے بہتر ہے۔ لا يستطاع العلم براحة الجسم، اور وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ جسم کی راحت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کمفرٹیبل ہو، پرسکون ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو کوئی آپ کو تنگی برداشت نہ کرنی پڑے، پھر علم حاصل نہیں کر سکتے آپ۔ لہذا ایک اور ناپسندہ بات آپ سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آن لائن کورس ہے اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جو انسان کا رویہ ہوتا ہے علم حاصل کرتے ہوئے، جو اس کا فزیکل ایٹیٹیوڈ ہے وہ بعض کا مناسب نہیں ہوتا، جو کہ قرآن کی تفسیر کے علم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو۔ لہذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ عذر کہ آپ گھر سے نکل نہیں سکتے تھے یا قریب آپ کے کوئی اس طرح کا پروگرام موجود نہیں تھا، چلیں یہاں تک بات ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کا عذر سمجھ آ سکتا ہے۔ لیکن اس چیز کے لیے آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ یہ قرآن کی تفسیر کا کورس کسی ایسے حلیے میں بیٹھ کر کریں جس حلیے میں آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اگر کسی نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے جس لباس میں وہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتا، بیل بجے تو باہر نہ نکلے وہ اس لباس میں، یہ ذہن میں رکھیے اس لباس میں آپ سورہ کہف کی تفسیر نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا اور میرا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ۔ لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ فرق صرف یہ ہوا کہ آپ کو گھر سے نکل کے کلاس میں جانا نہیں پڑا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں جس حلیے میں ہیں، جس کیفیت میں آپ نے بیٹھ کے کلاس اٹینڈ کرنی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہیں جانے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں ویسے ہی اس کلاس کے لیے بھی تیار ہوئی۔ کلاس سے پہلے دیکھیے کہ آپ کے بال ٹھیک ہیں، آپ کا حلیہ درست ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو درست کیجیے۔ اور پھر یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی شخص بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ لیٹ کے سورہ کہف کی تفسیر پڑھ رہا ہے۔ سوچئے ذرا ایک لمحے کہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، اللہ کا نور ہے، کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں اور میں سورہ کہف کی تفسیر پڑھ رہا ہوں؟ آپ اپنے لیے گھر میں ایک بیٹھنے کی جگہ مقرر کیجیے۔ اگر کسی کے پاس گھر میں فرنیچر کی کمی ہے اور ایک بستر ہی اس کے پاس ہے تو بستر پہ بیٹھے، لیکن پھر ایک طریقے سے بیٹھے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کلاس میں بیٹھیں اور ساتھ میں آپ جو ہے اس کو ایک جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں چل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ساتھ میں مونگ پھلی بھی رکھی ہوئی ہے، ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ساتھ میں انسان نے چپس رکھی ہوئی ہے، وہ کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے۔ 45 منٹ کی کلاس ہے، یا اس سے پہلے کھا لیجیے یا اس کے بعد کھا لیجیے، لیکن یہ مناسب روش نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے بس سمپلی کوئی ویڈیو دیکھنی ہے، ہم نے بس ویڈیو دیکھتے جا رہے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے اور ساتھ میں کچھ کھانا پینا بھی چل رہا ہے۔
اگر لمبی کلاس ہو 4-5 گھنٹے کی تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ بیچ میں کوئی موقع ہونا چاہیے کہ بندے کو بھوک لگی ہے تو کچھ کھا لے، لیکن یہاں یہ روش مناسب نہیں ہوگی، لہٰذا دوران کلاس جو کھانے پینے کا معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوران کلاس آپ ایسے رینڈملی کبھی ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کبھی ادھر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی ایسے اٹینڈ کر رہے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں ایک جگہ مختص کریں، آپ وہاں پہ بیٹھیں گے اور آپ ایسے ہی سمجھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کلاس میں موجود پا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ کو یہ سہولت حاصل ہوگی، گھر سے نکلنا نہیں پڑا۔ آپ کا حلیہ درست ہونا چاہیے، آپ کا لباس درست ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کلاس کو اٹینڈ کریں۔ ادروائز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ فضول ہیں تو پھر شاید یہ کورس کرنے کا بھی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ایسے نہیں کورس کر سکتے تو بے شک آپ ہم سے کہیں گے تو میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ بے شک کسی کو فیس بھی واپس کرنی پڑے کرتے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کورسز پر کورسز ہوں اور ڈھیر کا ڈھیر اکٹھا ہو۔ اللہ کی کتاب کا ادب اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہم کوئی سختی بھی برداشت نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کوئی اس میں دوسری انتہا پہ بھی نہیں جانا چاہ رہے، بنیادی ادب ضروری ہے، بنیادی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اس کورس کو کرنے کے لیے جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک یکسوئی سے اس کورس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہمارے دل میں آئے گی اور ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کا ہم سے یہ تقاضا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم بات کریں گے، آج ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ ترتیب یہ رہا کرے کہ سوال جواب جو ہیں وہ انشاءاللہ آخر میں اس کا موقع ہوگا، تو جو بھی سوال کرنا چاہے وہ آخر میں کر سکتا ہے۔ ہم یا تو یہ کر لیں گے کہ 40 منٹ یا 35 منٹ کلاس اٹینڈ کر کے اس کے بعد سوال و جواب کر لیں گے، اور اگر ہمیں لگا کہ وقت ہمیں زیادہ چاہیے تو پھر ہم 45 منٹ کی کلاس پوری کرنے کے بعد پھر سوال و جواب کا موقع آپ کے پاس ہوگا، تو پھر آپ ایزیلی جتنے سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کلاس لیو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بے شک پوچھ لیجیے۔ اچھا سر، یہ جنرلی ایک انڈرسٹینڈنگ پریویل کرتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، تو کیا اس کورس کی کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے؟ جی، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کو چھونا چاہتے ہیں، مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ وضو ضروری ہے۔ اگرچہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی وضو پسندیدہ تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ اگر آپ مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وضو لازمی ہے۔ لیکن اگر آپ زبانی پڑھنا چاہتے ہیں یا مصحف کو چھونا نہیں چاہتے تو پھر آپ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، یعنی الاؤ ہے، پسندیدہ کی ہم بات نہیں کر رہے، ریکمینڈڈ یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ انسان قرآن مجید پڑھے تو باوضو ہو کے کرے۔ اور ویسے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان صبح سے لے کر رات تک کوشش کرے کہ باوضو ہو، یہاں تک کہ باوضو اگر سو سکے تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس کا اہتمام کر سکتا ہے کہ باوضو ہو کے بیٹھے تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن ہم کہیں گے یہ لازمی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو اگر آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ مصحف بھی لے کے بیٹھیں تو پھر آپ بالکل باوضو ہو کے بیٹھیں، لیکن اگر آپ مصحف ہاتھ میں نہیں پکڑ کے بیٹھ رہے تو پھر باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ پسندیدہ ہوگا۔ جی طلحہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک رجسٹریشن کری ہے جیسے کہ اس کورس میں اپنے لیے، تو گھر کے سارے افراد ہم اکٹھے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں یا میں ان کے ساتھ لنک شیئر کر سکتا ہوں؟ کوئی ایشو نہیں، کر سکتے ہیں، جی خیر سر، جتنی کی جائے اتنی بہتر ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی، اور کوئی سوال کسی کا ہو؟ جی اسلم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ یہ ابھی آپ جو بتا رہے تھے کہ مصحف کو ہاتھ میں لے کے، تو یہ مصحف کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ قرآن مجید جو پرنٹڈ ہوتا ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہم عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید اٹھا دیں، قرآن مجید رکھ دیں، تو جو مناسب ٹرمینالوجی ہے اس کے لیے وہ مصحف کی ہے۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا آپ دکان پہ جاتے ہیں خریدنے کے لیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 قرآن دے دیں، کیونکہ قرآن تو ایک ہی ہے، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ مجھے 10 مصحف دے دیں، مجھے 20 مصحف دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو یا مصحف جو ہے وہ اٹھا لیا جائے، مصحف رکھ دیا جائے،
تو مطلب ایک ٹرمینالوجی ہے کہ قرآن مجید کو جب آپ نے ہارڈ کاپی جو ہے اس کا جب ذکر کرنا ہے تو آپ اگر قرآن کے بجائے مصحف کہتے ہیں تو بہتر ہے. اگر سے قرآن بھی کہنے میں کوئی بہت بڑا مذائقہ نہیں ہے، لیکن علمی بات یہ ہے کہ آپ اس کو مصحف کہیں کہ جی مصحف، جیسے ہوتا ہے نا کہ جی مصحف کو جلد کر دیں. قرآن مجید کو جلد کر دینا یا 2 قرآن مجید دے دیں، 3 قرآن مجید دے دیں، یہ اس کے لیے قرآن مجید کے بجائے، کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو الفاظ ہیں وہ اصل میں اللہ کا کلام ہے. اس کو جب آپ کسی کتاب میں لکھ دیتے ہیں تو وہ جو بک ہے ہارڈ شکل میں، اس کے لیے پھر اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو مصحف کہہ دیا جائے. جی بہت شکریہ، سمجھ آ گئی. جی عبدالعزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاد محترم، آپ نے امام نبوی رحمہ اللہ کا ایک قول بیان کیا تھا، میراث العلم من میراث الذہب. اس کو کائنڈلی اس کا کیا کرنا ہے؟ آواز کٹ گئی آپ کی. یہ جو قول تھا اس کو ریپیٹ کر دیجیے گا ایک دفعہ. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں گروپ میں، انشاءاللہ گروپ میں سب لوگ موجود ہیں، میں وہاں پہ بھیج دیتا ہوں. امام نووی نہیں ہے، امام یحییٰ بن ابی کثیر ہیں، ان کا یہ شعر تھا. اور اس طرح جو میں نے امام شافعی کا شعر بیان کیا وہ بھی انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں. جزاکم اللہ خیر.